أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. 29 پارے سورہ جن کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ جن ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع، 28 آیتیں، 285 کلمات، 870 حروف ہے. سورہ جن کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اوقاس کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا. تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا. اسی واقعہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے. جنات کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ ذہن کسی الجھن کے شکار نہ ہو. موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام اور خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے. یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنیاد پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کے ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہے. ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے. حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کے وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے. یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے وہ لازماً محسوس ہونا چاہیے، وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے. یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جن ہی کیا انسان کسی ایسے حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی ہو، اور اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں رہے گا کو جا کہ وہ کسی اور غیر مخصوص حقیقت کو تسلیم کرے. مسلمانوں میں جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہے مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کے تعویلات کا تختہ مشق بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسے پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان کے اپنے ناپسندیدہ قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، اور کہیں اس سے مراد وہ وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قومیں ہیں، اور کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے. لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس معاملے میں اس قدر صاف اور صریح ہے کہ ان تعویلات کے لیے ان کے اندر کوئی ادنا سے گنجائش بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ 2 الگ قسم کے مخلوقات ہیں. مثال کے طور پہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 38، سورہ ہود کے آیت نمبر 119، سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 29، اور سورہ احقاف ہی کے آیت نمبر 18، سورہ زاریات کے آیت نمبر 56، سورہ ناس کے آیت نمبر 6، سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر ایسے صریح شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی. جن لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ انسانوں میں سے جو لوگ ناخواندہ ہے یا دیہات کے رہنے والے ہیں ان کو جن کہہ کر کے مخاطب کرا گیا ہے، یہ سوچ ان کی مناسب اور درست نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، سورہ حجر آیت نمبر 26، اور اسی طریقے سے سورہ حجر کے آیت نمبر 27 میں صراحت کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اسی بات پر قصہ آدم اور ابلیس کی شہادت دیتا ہے، جو قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا۔ سورہ کہف کے آیت نمبر 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہیں۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 27 میں ان الفاظ کے ساتھ صراحت کیا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ حجر کے آیت نمبر 16، 17، سورہ صافات کے آیت نمبر 6 سے 10، سورہ ملک کے آیت نمبر 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ چھوری چپ کے سن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بگاتے ہیں۔ اس سے مشرکین عرب کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا اللہ کے اسرار تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ ایسے غلط خیال کی تردید سورہ سبا کے آیت نمبر 14 میں بھی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت ہی یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ نوع انسانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہے، مگر اس پر وہ مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں اور بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء کے آیت نمبر 17، آیت نمبر 120، سورہ اعراف کے آیت نمبر 11، آیت نمبر 17، سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 22، سورہ حجر کے آیت نمبر 30 اور سورہ نحل کے آیت نمبر 98، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 61 سے 65 تک میں بڑی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری ہی قسم کی پوشیدہ مخلوق ہے، ان کے پر اسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی اور ان کے طاقتوں کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پرستش تک کی کر ڈالی گئی، مگر قرآن مجید نے ان کے اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کرتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے شروع ہی کے آیاتوں میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنے قوم کے دوسری جنوں سے کیا کیا باتیں کی۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گفتگو نقل نہیں فرمائی، بلکہ صرف وہ خاص خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھی۔ اسی لیے یہ طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کا نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف فقروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ جنوں کے زبان سے نکلے ہوئے ان فقروں کو اگر آدمی بغور پڑھے تو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اس واقعے اور اپنے قوم کے سامنے ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن مجید میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اوحی الیہ، کہ حکم ہوا ہے مجھ کو، انہ استمع، کہ سن لیا اس کو، نفر من الجن، کچھ لوگوں نے جنات میں سے، فقالوا، پس انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں
فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. یہاں سے گزرتے ہوئے جنوں کے ایک جماعت نے جب قرآن مجید کے آواز کو سنا، آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے کتاب کو سنا، ایک ایسے کلام کو سنا کہ جو بڑا عجیب التاثیر ہے. یہدی الی الرشد، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں نیکی کے راستے کی طرف. فآمن